پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے، ایک ایسے شخص کی قبر کا جس کی قبر پر کتے بھونکتے تھے۔ پھر لوگوں نے جب اس کی قبر کو کھولا تو جو ہوا اسے دیکھ کر سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دوستو، آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اللہ کا اتنا دردناک عذاب آیا؟ وہ گناہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ یہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر چند قدم دور کے فاصلے پر اپنا فیکٹری کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا بلکہ روزانہ پیدل ہی جایا کرتا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے کی وجہ سے میری ورک آؤٹ بھی ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا کہ وہ خود کو انتہا تازہ محسوس کرتا تھا۔ گاؤں سے باہر جانے پر ایک قبرستان موجود تھا، اس لیے یہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کرتا تھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا تھا۔ لیکن پچھلے 3 دن سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے، لیکن آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ یوں ہی ہو رہا تھا کہ جب بھی وہ قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کی بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنے زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے ہی خاموشی کا شہر کہا جاتا ہے، اور اس خاموشی میں پھر یہ کتے اتنا زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں۔ اس کی پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اب 3 دن گزر گئے تھے۔ آخر کار نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان میں داخل ہوگا کہ آخر کس جگہ کھڑے ہو کر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر ماجرا کیا ہے۔ پیارے دوستو، اگلے دن جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو کتے کی بھونکنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ عجیب و غریب طرح کی آوازیں نکال رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی 4 دن پہلے تو یہ قبر تیار ہوئی، تو ایسا کیا ہوا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ آج شام کو جا کر وہ گاؤں کی پنچایت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ جو شخص 4 دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر پچھلے 3 دن سے کتے بھونک رہے ہیں۔ لہٰذا وہ شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اس قبر کو کھودا گیا، پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس گاؤں کی پنچایت میں بڑے علماء اور اہل علم نے اصلاح کیا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے اور دیکھا کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے۔ اس کے لیے تو پہلے تو گاؤں والوں نے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا۔ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے تمام حال بیان کر دیا، تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ بات تو بڑی حیرانی کی تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھودتے وقت وہاں موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ ورق کرنے کی بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے آخر ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے، لیکن گاؤں میں کافی تعداد میں لوگ قبرستان میں پہنچ گئے اور قبر کھولنے کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا، اور اس کا قبر کھولنے کا آگمن شروع کیا، اور وہ کتے جو پچھلے کچھ دنوں سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے، اور وہ قبر کے آس پاس منڈرا رہے تھے اور گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی قبر کو کھولا گیا
تو کچھ ایسا سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے کہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی اور جیسے ہی قبر سے تختہ اٹھایا تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چینخیں نکل گئیں اور وہ فوراً اس قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس کی میت کو جانور اتنی بری طرح سے کھا چکے تھے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کون سا ایسا گناہ تھا، کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا خوفناک عذاب، دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ پیارے دوستو، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا کہ مرنے کے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر سامنے آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ قبرستان جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا، نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا اور حالانکہ وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور گالی گلوچ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا، اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ ایسے ایسے بدتر کام کیا کرتا تھا جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تمام گناہ ہیں جس کی وجہ سے قبر میں اس کو اتنا سخت عذاب مل رہا ہے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بڑی لعنت ہے اور کیوں دینوں اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ شراب پینا یا پلانا اسلام میں حرام ہے۔ مسلمانوں کو ایسے کام کرنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ حرام کام کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو سب سے پہلے اپنے فیملی، دوستوں، رشتہ داروں میں اس کو شیئر ضرور کریں کیونکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ شکریہ۔